عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج اس لائیو سیشن میں ہم کچھ بحث کریں گے۔ آج ہم اے ڈی پی فرسٹ سیمسٹر والوں کے لیے اسلامیات کی تیسرے لیکچر کو شیئر کریں گے، اسلامی عقائد میں سے آسمانی کتابوں کے بارے میں۔ آسمانی کتابیں اگر ہم اس کا تعارف کریں تو وہ کتابیں جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے مختلف پیغمبروں پر نازل کی گئی الہامی کتابیں یا آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں۔ قرآن مجید سے پہلے 3 مکمل کتابیں اور بہت سے صحیفے اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، جن کی اصل تعداد صرف اللہ کو معلوم ہے، مگر روایات کے مطابق ان کی تعداد 600 بتائی گئی ہے۔ عام حالات میں صحیفہ چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں۔ الہامی کتاب پر ایمان، اللہ نے ہر نبی اور رسول پر وحی کے ذریعے کچھ نہ کچھ ہدایات و احکام نازل فرمائے ہیں۔ ان پر ایمان لانے کے بارے میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ارشاد ربانی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ متقی مومنوں کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن پر یقین رکھتے ہیں، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی سابقہ کتابیں اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی بیان ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 136، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285، سورہ نساء آیت نمبر 136، سورہ آل عمران آیت نمبر 84 میں اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں کہ وہ بھی سچی کتابیں تھیں اور اللہ کے بیان کردہ قوانین پر ان کے زمانے کے لوگوں پر عمل کرنا لازمی تھا۔ ان کتابوں میں چونکہ تحریف ہو چکی ہے، اصل حالت میں کہیں بھی موجود نہیں، نیز قرآن مجید نے انہیں منسوخ کر دیا ہے۔ اب صرف قرآنی تعلیمات پر عمل لازمی ہے۔ قرآن سے پہلے نازل ہونے والی الہامی کتب میں سے کوئی بھی تحریف سے پاک نہیں۔ ان میں تحریف لفظی، تحریف معنوی اور تحریف لسانی ہوتی رہی، جس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد بار ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75، سورہ مائدہ کی آیات نمبر 13، 14 اور 41 میں ان آسمانی کتابوں پر غیر ملکیوں کے حملوں کے باعث ایسا بھی وقت آیا کہ یہ کتابیں مٹا دی گئیں، بعد میں انہیں حافظے کی بنیاد پر دوبارہ مرتب کیا گیا۔ خود اہل کتاب تسلیم کرتے ہیں کہ بڑے مضحک کا خیز طریقے سے انہیں پھر سے مرتب کیا گیا۔ ان کا محفوظ نہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی تعلیمات دائمی نوعیت کی نہ تھیں۔ یہ صرف قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ اس کی تعلیمات میں ہدایت پائی جاتی ہے۔ اللہ نے اس کو محفوظ بھی کیا ہوا ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 42 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ چند مشہور اسلامی کتب کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، جیسے قرآن مجید فرقان حمید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کی خصوصیات کا مفصل ذکر ہم ابھی کریں گے۔ دوسری آسمانی کتاب جو ہے وہ زبور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، موجودہ بائبل کے عہد نامہ عتیق میں محرف صورت میں موجود ہے۔ تیسری الہامی کتاب تورات، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ کتاب آج اپنی اصلی حالت میں ناپید ہے۔ بنی اسرائیل نے اس میں کئی تبدیلیاں کر دی ہیں۔ موجودہ بائبل کی پہلی 5 کتب تورات کہلاتی ہیں۔ انجیل، یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ عبرانی زبان میں تھی، مگر عبرانی زبان میں انجیل آج نایاب ہے۔ اس وقت 4 اناجیل ملتی ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔
جومتی، لوقا، مرقس اور یوحنا سے منسوب ہے۔ انجیل برناباس اصل انجیل سے قریب ترین ہے۔ چاروں اناجیل بائبل کے عہد نامہ جدید میں موجود ہیں۔ صحیفہ ابراہیم، قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ عطا فرمایا۔ صحیفہ آدم، بعض مستند روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے صحیفہ نازل فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوتے رہے۔ اب ضرورت و اہمیت پر اگر ہم بحث کریں تو الہامی کتب کی ضرورت و اہمیت نبوت اور رسالت کی ضرورت اہمیت کی طرح ہی ہے۔ اس لیے انبیاء پر بذریعہ وہی جو بھی کتابیں نازل ہوتی ہیں وہی ان کی تعلیمات کا محور ہوتی ہیں، اور ان کا عملی نمونہ ان کی تعلیمات کی تفسیر سے ہوتا ہے۔ الہامی کتابوں کی ضرورت اہمیت کی نکات کا اگر ہم جائزہ لیں تو پہلے ہے کہ کائنات کا صحیح علم۔ الہامی کتابوں کے ذریعے ان حقائق کا علم حاصل ہوتا ہے جو انسان کے حواس سے ماورا ہیں، اور جن کے بارے میں صحیح علم پر ہی انسان کی سیرت و کردار کی تعمیر و تشکیل کا دار و مدار ہے، مثلا اللہ کی صفات، آخرت کی زندگی وغیرہ وغیرہ۔ دوسری نکات اگر ہم دیکھ لیں تو وہ ہے سرچشمہ ہدایت۔ الہامی کتاب نسل انسانی کے لیے سرچشمہ ہدایت ہوتی ہے۔ انسان ان سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرتا ہے، کوئی اور ایسا مستند ذریعہ نہیں جس سے وہ رہنمائی حاصل کر سکے۔ تیسرا اہم نقطہ ہے وہ ہے نیکی اور بدی کا شعور۔ الہامی کتب انسانوں میں نیکی اور بدی کا شعور بیدار کرتی ہیں۔ اگرچہ انسان کو اللہ نے نیکی اور بدی کے شعور سے نوازا ہے، لیکن انسان کے اعمال سے یہ شعور ماند پڑ جاتا ہے، اس لیے یہ الہامی کتاب یا دہانی کا کام کرتا ہے اور اس شعور کو جلا بخشتی ہے۔ چوتھا نقطہ ہے وہ ہے اعمال کے انجام سے آگاہی۔ الہامی کتب انسان کو ان کے اچھے اور برے اعمال کے انجام سے آگاہ کرتی ہیں تاکہ وہ برے اعمال کے تباہ کن انجام سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی عطا کرنے کے لیے نیک اعمال اختیار کر سکیں۔ پانچواں نقطہ مثالی نظام حیات ہے۔ الہامی کتابیں نسل انسانی کو ایک مثالی نظام حیات عطا کرتی ہیں جو کہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے نظاموں کے برعکس ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہوتا ہے۔ الہامی کتابوں کی مشترکہ تعلیمات۔ تمام الہامی کتابوں میں دین کی پابندی، دین کی بنیادی باتیں مشترک ہیں، مثلا توحید، اللہ کی صفات، اللہ کی عبادت، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اعمال کے اجزاء و سزا اور مکارم اخلاق وغیرہ وغیرہ۔ کتابوں کا دین یعنی بنیادی باتیں ایک ہونے کے باوجود ان کی شریعتیں مختلف ہیں۔ ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے شریعت کے تفصیلی قوانین بھی ان کتابوں میں مختلف تھے۔ مثلا اللہ کی عبادت کا حکم تمام الہامی کتابوں میں ہے، یہ دین ہے، مگر عبادت کے طریقے مختلف ہیں، یہ شریعت ہے۔ قرآن مجید کی خصوصیات کے بارے میں اگر ہم بحث کریں تو قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن مجید نسل انسانی کے لیے ایک بے مثال ضابطۂ حیات پیش کرتا ہے جو ہر دور کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے کہیں اجمالی اور کہیں تفصیلی احکام موجود ہیں۔ اللہ نے تکمیل دین کا خود ہی اعلان فرمایا ہے اور وہ تکمیل قرآن کی صورت میں ہوئی۔ یہ اس کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید لاجواب فصاحت و بلاغت کا مظہر ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس کی فصاحت و بلاغت بے مثال و بے نظیر ہے، اور کسی بھی انسان کے لیے اس کی تقلید ممکن نہیں۔
اس کی نظیر لانے سے عرب و عجم کے تمام فصیح و بلیغ لوگ عاجز رہے۔ قرآن مجید میں مخالفین کو دعوت دی گئی کہ جنہیں اس کے اللہ کے کلام ہونے میں شک ہے، کوئی ایک چھوٹی سی صورت قرآن کی صورت کے مقابلے میں لا کر دکھائیں، مگر کسی نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ دنیا کی کسی بھی الہامی کتاب میں یہ وصف اتنے کمال کے ساتھ موجود نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ اب انسانوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں۔ اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے ہدایت تلاش کرنے والوں کو گمراہ قرار دیا اور قرآن ہی کی ہدایت کو حقیقی ہدایت قرار دیا۔ اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں موجود ہے۔ قرآن مجید ایک کتاب ہدایت اور نصیحت ہے۔ قرآن مجید اپنا تعارف ہدایت یعنی نصیحت، ذکر، برہان، نور مبین یعنی واضح روشنی، دلوں کے لیے شفا، بتیان یعنی وضاحت وغیرہ کے ناموں سے کرواتا ہے۔ قرآن مجید ایک آسان کتاب ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے نصیحت اور رہنمائی کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ اسے پڑھنا بھی آسان، اس کے دلائل کو سمجھنا بھی آسان اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے۔ اس کا ذکر سورہ قمر کی آیت نمبر 17 میں موجود ہے۔ اور ماضی کی کتابوں کی طرح کے برعکس قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے جو قیامت تک انسانوں کے لیے منبع ہدایت ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ خود فرمایا اور اسے پورا بھی کیا۔ اس کا جمع کرنا، اس کی تلاوت کو تواتر سے جاری کرنا، اس کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ سورہ قیامت کی آیات نمبر 15 سے 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ ہجر کی آیت نمبر 8 میں ہے کہ بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن مجید اتارا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 42 میں فرمایا کہ باطل اس میں کسی بھی سمت سے داخل نہیں ہو سکتا۔ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے۔ اس کی حفاظت دور رسالت سے لے کر آج تک تحریری طور پر بھی ہو رہی ہے اور سند تواتر کے ذریعے سے بھی۔ ہر زمانے میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں حفاظ اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ رکھتے ہیں اور پھر اگلی نسل کو بھی منتقل کرتے ہیں۔ یہ اس کی حفاظت کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ دنیا کی کوئی قوم اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ قرآن کی اثر آفرینی ایک معجزہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اس میں ایک حلاوت اور شیرینی ہے جو ہر قاری اور ہر سامع کو حد درجہ متاثر کرتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی اثر آفرینی ہی تو تھی جس کی وجہ سے 23 سال کے قلیل مدت میں تاریخ عالم میں وہ انقلاب آیا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ انبیاء سابقین علیہم السلام اپنی سینکڑوں سال کی تبلیغی مساعی کے باوجود کوئی بڑا انقلاب نہ لا سکے۔ یہ قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کرشمہ تھا جو اتنی تھوڑی مدت میں وہ انقلاب لایا جس نے پورے عالمی انسان بھی اس کا فیضان جاری ہے۔ قرآن مجید نے لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا ہے، لوگوں کی زندگیاں اور ان کی پسند و ناپسند کو بدل دیا، اخلاق اور اخلاقی اقدار کو بدل دیا، علوم و فنون کی ایک مختصر عرصہ میں دیر پا بنیادی رکھتی، سیاست، معیشت، معاشرت میں دور رس تبدیلیاں پیدا کی۔ قرآن مجید تمام الہامی کتب کی ابدی تعلیمات کا جامع نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پہلی الہامی کتاب کی ابدی نوعیت کی تعلیمات کو محفوظ کیا ہے۔ بہت سی آیات میں اس بات کو واضح کیا کہ یہ تعلیمات نسل انسانی کو پہلی مرتبہ نہیں دی جا رہی، اس سے پہلے انبیاء کو بھی اسی نوعیت کی تعلیمات دی جا چکی ہیں، جس کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات
قابل عمل تعلیمات ہیں۔ قرآن حکیم کی تعلیمات میں اعتدال اور میانہ روی ہے۔ صرف ایسے احکام دیے گئے ہیں جن پر عمل کرنا ہر دور میں آسان ہے۔ انسان کے حالات بدلنے سے احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ قرآن کی اسی خوبی کی وجہ سے یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے قابل عمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ابدی صداقتوں کا مجموعہ ہے۔ قرآن پاک ان سچائیوں اور صداقتوں کا مجموعہ ہے جو اس کائنات میں ابدی حیثیت رکھتی ہیں، مگر انسان اپنے حواس، عقل اور وجدان کے ذریعے سے ان کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ مثلا وجود باری تعالیٰ، اس کی صفات، انسانی زندگی کا مقصد، کامیابی کے لیے ضابطۂ عمل اور آخرت کی زندگی وغیرہ ایسی سچائیاں ہیں جو قرآن میں تفصیل سے بیان ہوئی۔ انہی کے علم پر انسانی سیرت استوار ہوتی ہے۔ حمید اللہ خان، وعلیکم السلام۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی زبان زندہ زبان ہے۔ عربی جو قرآن کی زبان ہے، صدیاں گزر جانے کے باوجود زندہ زبان کی حیثیت سے آج بھی ایک بین الاقوامی زبان گردانی جاتی ہے اور ہے۔ وگرنہ پہلے آسمانی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئیں وہ مدت ہوئی مردہ ہو چکی ہیں۔ ان زبانوں کو بولنے اور سمجھنے والوں لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ قرآن مجید میں استعمال ہونے والے الفاظ قرآن مجید فرقان حمید کا انداز بیان حکیمانہ ہے۔ قرآن کا انداز بیان اور اسلوب اتنا پرتاثیر ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ اس کے اسلوب کی کوئی بھی نقل نہیں کر سکا۔ اس کا انداز بیان خطیبانہ ہے، جس میں کسی حقیقت کو دل نشین کرانے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے جاتے ہیں۔ کبھی تاریخی واقعات سے استدلال کیا جاتا ہے تو کبھی تدبر اور کبھی غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے۔ اسی حکیمانہ انداز بیان نے اسے لازوال بنا دیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جس طرح وہ ہستی جس پر یہ نازل ہوئی قیامت تک کے انسانوں کے لیے رسول ہیں، اسی طرح یہ کتاب بھی ہر قوم اور ہر زمانے کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ عام کتابوں کو ایک بار پڑھنے کے بعد انسان دوبارہ پڑھنے میں دلچسپی کھو بیٹھتا ہے، لیکن قرآن مجید کو جتنا زیادہ پڑھا جائے اسی قدر انسان روحانی تسکین اور اطمینان قلب حاصل کرتا ہے اور بار بار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات اپنے اندر عالمگیریت کو سمائے ہوئے ہیں، یعنی وہ ہر رنگ، ہر نسل اور ہر وطن کے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کا وصف رکھتی ہے۔ جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تعلیمات بھی تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن واحد کتاب ہے جس نے اے انسانوں کا طرز خطاب استعمال کیا۔ قرآن مجید کو حفظ کرنا بھی بہت آسان ہے۔ قرآن مجید دنیا کی واحد الہامی کتاب ہے جسے مسلمان اپنے سینوں میں اور حافظوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اتنی ضخیم کتاب کا زبانی یاد ہو جانا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس کی حفاظت کا بھی ضامن ہے۔ قرآن مجید عقلی معیار پر پورا اترنے والی کتاب، اس میں کوئی بات خلاف عقل بیان نہیں ہوئی، بلکہ اس کی تعلیمات کی صداقت اور حقانیت عقل کے معیار پر پورا اترتی ہیں۔ آج تک
جو سائنسی حقائق معلوم ہوئے ہیں ان سے قرآن کی سچائی ثابت ہوئی ہے۔ کچھ نظریات قرآن کے خلاف آئے مگر وہ اپنی موت آپ مر گئے کیونکہ ان کا خلاف حقیقت ہونا ثابت ہو گیا۔ قرآن میں پیشگوئیاں کی گئی ہیں جو کہ سچی ہیں، جو 100% پوری ہوئی۔ مثلا قرآن مجید کا محفوظ رہنا، اس طرح یہود و نصارہ کے متعلق بہت سی پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہوئیں۔ سلطنت روما کی مغلوبیت کے وقت اس کے چند سالوں کے بعد غالب آنے کی پیشن گوئی بھی حرف بحرف پوری ہوئی۔ قرآن مجید میں علوم اخروی اور علوم عقلی کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے اور انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اس تدبر اور غور و فکر کے نتیجے میں کائنات کے حقائق معلوم ہوئے، نئے علوم کی بنیاد پڑی اور نسل انسانی ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی۔ یہ تو تھا ان طلبہ کے لیے جو ADP فرسٹ سیمسٹر اسلامیات کا سبجیکٹ جن کا ہے۔ اب ہم آخرت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ لائیو سیشن ADP فرسٹ سیمسٹر کے ان طلبہ کے لیے ہے اور یہ مضمون ہے اسلامیات۔ اب ہم آخرت کے بارے میں تھوڑا سا بحث کرتے ہیں کہ آخرت کے معنی اور مفہوم کیا ہے۔ آخرت کے لغوی معنی ہیں بعد میں آنے والے۔ اصطلاحی طور پر اس سے مراد وہ زندگی ہے، وہ زندگی جو انسانوں کو قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے عطا ہوگی۔ آخرت کی ضد دنیا ہے جس کے معنی قریب کی چیز ہے، اس لیے موجودہ زندگی کو دنیاوی زندگی کہا جاتا ہے۔ موت کے بعد انسان کی روح فنا نہیں ہوتی بلکہ اسے دوبارہ جسم میں منتقل کر دیا جائے گا۔ آتے ہیں قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاصے کے بارے میں جو آخرت کے بارے میں دی گئی ہیں، یعنی دوبارہ زندہ ہونا۔ عقیدہ آخرت کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ انسان موت کے ساتھ دائمی طور پر فنا نہیں ہوگا بلکہ اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ منکرین آخرت کی شبہات وہ بھی ضروری ہیں ڈسکس کرنا۔ آخرت کا انکار کرنے والے لوگوں کے شبہات یہ ہوتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد خاک میں مل جاتا ہے تو اس لیے اس کا دوبارہ زندہ ہونا بعید از قیاس ہے۔ قرآن مجید میں ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 میں، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں؟ اور وہ کہتے ہیں جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے جنم میں آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان منکرین کے شبہات کا جواب اس طرح دیتا ہے، قرآن مجید انہیں جواب دیتا ہے کہ تم دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو۔ حمید اللہ خان صاحب، یہ رفا انٹرنیشنل کالج کے ADP کے پہلی سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ سیشن ہو رہا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ قرآن مجید انہیں جواب دیتا ہے کہ تم دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو تو ہم تمہیں نہ صرف دوبارہ زندہ کر دیں گے بلکہ تمہاری ایک ایک پور کو سیدھا کر دیں گے۔ سورہ القیامت میں فرمایا کہ انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کر سکتے بلکہ ہم تو اس کی ایک ایک پور کو سیدھا کر دیں گے۔ آیت نمبر 3 سورہ القیامہ۔ سورہ روم کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 79 میں ارشاد ہے، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار بنایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، تم نیست تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔
کفار مکہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ کس طرح ممکن ہے کہ آنن فانن قیامت آ جائے گی اور ہر شے تباہ ہو جائے گی۔ قرآن نے ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ بھی کیا اور فرمایا کہ جہاں تک قیامت برپا کرنے کا معاملہ ہے یہ تو ہمارے لیے اس قدر آسان ہے اور ہم اس قدر جلدی برپا کر سکتے ہیں جیسے تم آنکھ جھپکتے ہو، بلکہ ہم تو آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے اور آسانی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کن، یعنی ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیات نمبر 40 سے 77 تک اس میں ذکر موجود ہے تفصیل کے ساتھ، اور سورہ حج کی آیت نمبر 1 میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ ان لوگوں کو دوسرا شبہ یہ تھا کہ کس طرح ہمارے اعمال کا حساب رکھا جا سکتا ہے۔ قرآن نے وضاحت کی ہے کہ قیامت کے روز تمہارے اعمال کا حساب تمہارے سامنے ہوگا، تو تم حیران و پریشان ہو جاؤ گے کہ اس میں تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی چھوڑا نہیں گیا جو اس میں درج نہ کیا گیا ہو۔ ہم نے کرامن کاتبین مقرر کر رکھے ہیں جو ہر عمل کا ریکارڈ بناتے ہیں۔ یہ بات کمپیوٹر کے آنے کے بعد تو کسی طرح بھی ناقابل فہم نہیں رہی کہ چھوٹی سی ڈسک میں کتنی طویل دفتر بند ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوبارہ زندہ ہونے کی بڑی سیدھی سی مثال پیش کی گئی ہے۔ اللہ جو ہر انسان کے مشاہدے میں آتی ہے، جب زمین مسلسل گردش اور تپش کے سبب ویران ہوتی ہے، زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، پھر ہوائیں بادل لاتی ہیں اور بارش برستی ہے، تو وہیں پر طرح طرح کی زندہ چیزیں نمودار ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے اسی طرح سے انسان بھی زندہ ہوں گے، یعنی جب وہ فضا اور ماحول پیدا کر دیا جائے گا تو انسان اسی زمین سے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 9 میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوبارہ زندگی انصاف کا تقاضا ہے؟ یہ مشاہدہ ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں نیکی کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ ان کو اس کا صلہ پورے طور پر دنیا میں نہیں ملتا۔ اسی طرح بعض لوگ دنیا میں ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، مگر انہیں ان کے اعمال بد کی سزا دنیا میں اکثر اوقات نہیں ملتی۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ ایک اور زندگی ہو جس میں انسانوں کو ان کے اعمال کی سزا دی جائے، وگرنہ یہ اللہ کی ذات پر الزام ہوگا کہ وہ انسانوں کو جزا اور سزا دینے پر قدرت نہیں رکھتا۔ اب اعمال کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں یا ان کو کیسے محفوظ کیا جاتا ہے؟ عقیدہ آخرت کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ انسان کے اعمال محفوظ رہتے ہیں۔ قیامت کے روز حشر میں اس کا ہر عمل دکھایا جائے گا، کوئی عمل اس کا فنا نہیں ہو سکتا، لیکن اس صداقت اور حقیقت کا بھی کم لوگ یا تو انکار کرتے ہیں یا شبہ کا اظہار کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 کہ ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے میں لٹکایا ہوا ہے اور اس کے واسطے قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے، جسے وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا۔ اسے کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ کر آج تو خود ہی اپنے حق میں حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں بھی اس طرح ارشاد فرمایا کہ اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری کم بختی ہے کہ اس نامہ اعمال کی تو عجیب حالت ہے کہ اس نے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ بغیر لکھ کے نہیں چھوڑا، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا اس سے لکھا ہوا موجود پائیں گے۔ سورہ زلزال آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی ذرا بر بھی نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، جس کسی نے ذرا بر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔
سورہ انفطار کی آیت نمبر 10 سے 12 تک میں اللہ فرماتا ہے کہ کاتبین ہر انسان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اس کا ہر عمل لکھتے جاتے ہیں۔ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت بھی قرآن نے بیان کی ہے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ربانی ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لے آئے گا۔ اللہ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ مشہور ماہر نفسیات فرائیڈ نے اپنے تجربات سے اس بات کو ثابت کیا کہ انسان کے لاشعور میں انسان کا ہر عمل، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، محفوظ رہتا ہے، اور وہ اس پر حیرانگی کا اظہار کرتا ہے، اور اہل دانش کو دعوت فکر دیتا ہے کہ وہ انسانی اعمال کے اس کے شعور میں محفوظ رہنے کی وجہ معلوم کرے۔ مادہ یعنی میٹر بھی اپنے اندر انسانی اعمال کو محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فلم جو کہ ایک مادی چیز ہے جس میں انسانی حرکات و سکنات، آواز اور ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ انسان کوئی نیک عمل یا برا کام کرتا ہے، قیامت کے دن وہ جگہ بھی گواہی دے گی، پاؤں بھی گواہی دیں گے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مادی چیزیں بھی ان اعمال کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ مشرکین یہود و نصارہ اپنے اپنے طور پر اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہمیں قیامت کے روز چھڑا لیا جائے گا۔ ہم اللہ کے محبوب اور اس کے بیٹے، اس وجہ سے ان کے اعمال میں بے راہ روی پیدا ہو گئی تھی اور وہ ہر جرم بے دھڑک کر گزرتے۔ قرآن نے اس نظریے کی اصلاح کی اور کوئی اور نسبی یا کوئی تعلق انسان کو نجات نہیں دلا سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے سامنے کئی مرتبہ اس کی وضاحت فرمائی۔ انسان کی نجات اللہ کی رضا انسان کے اعمال پر ہے۔ اللہ جسے چاہے معاف کر دے، لیکن اس کا یہ وعدہ کسی خاص طبقے کے ساتھ نہیں۔ کائنات کو بنانے کا اصول یہ ہے کہ اچھے اور برے لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے۔ اگر نیک و بد سبھی کا ایک ہی انجام ہوتا ہے تو اس سے اللہ کے اصول کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ عقیدہ آخرت کا تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ یہ نظام عالم ایک مرتبہ تو ختم ہوگا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا۔ اسرافیل علیہ السلام سور پونگیں گے، اس کی آواز سے یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور دوبارہ سور پونگنے سے انسان زندہ ہو جائیں گے۔ دوبارہ زندگی پانے کے بعد تمام انسان میدان حشر میں جمع ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہوں گے۔ یہ دن قرآن کی روح سے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ میزان عمل میں اس کی نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا۔ جس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ دیے جائیں گے وہ نیک انسان ہوں گے، اور جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ دیے جائیں گے وہ گنہگار انسان ہوں گے۔ نیک انسان اپنے اعمال کی جزا پائیں گے، اللہ انہیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازے گا، اور گناہگار لوگ اپنے برے اعمال کی سزا پائیں گے، اللہ ان سے نفرت کا اظہار کرے گا۔ اللہ کے نیک بندے جنت میں جائیں گے۔ یہ مقام ان لوگوں کے لیے ہے جن سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ جنت میں رہنے والے راحت و آرام کی دائمی زندگی بسر کریں گے۔ کفار، مشرکین اور اللہ کے نافرمان دوزخ میں ڈالے جائیں گے، یہاں وہ ہمیشہ اپنے برے اعمال کی سزا پائیں گے۔ قرآن مجید میں بتایا گیا کہ وہ نہ تو اس میں زندہ ہوں گے اور نہ انہیں موت آئے گی۔ جل کر جب ان کی جلدیں بے حس ہو جائیں گی، پھر ان پر نئی جلدیں چڑھا دی جائیں گی تاکہ عذاب کو محسوس کرتے رہیں۔ گناہ
گناہوں کی سزا بھگت کر دوزخ سے نکال لیے جائیں گے، لیکن کافر ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ ایک بار پھر یہ وضاحت ضروری ہے کہ یہ لائیو سیشن رفا انٹرنیشنل کالج ADP فرسٹ سیمسٹر والوں کے لیے ہے۔ اسلامیات ان کا مضمون ہے اور اس مضمون میں باب ہے عقائد اسلام، اور اس عقائد اسلام کے مختلف پہلو پہ ہم بحث کر رہے ہیں۔ اب آخرت کی دائمی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ اب ہم بحث کرتے ہیں کہ عقیدہ آخرت کی اہمیت کیا ہے اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات کیا ہیں۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ تمام نیک اعمال کی بنیاد کیا ہے۔ عقیدہ آخرت تمام نیک اعمال کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اگر انسان اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک اور بھی زندگی ہے جس میں اسے اپنے تمام اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا، تو اسے کوئی بھی طاقت نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے آمادہ نہیں کر سکتی۔ یہ اعمال کی جواب دہی کا یقین ہی ہے جو اسے نیکی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کے ساتھ مل کر عقیدہ آخرت انسان کی سیرت و کردار کی تعمیر میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کی حیوانی خواہشات صرف اس عقیدے کی وجہ سے بے راہ روی سے بچتی ہیں۔ اگر یہ عقیدہ کمزور ہو جائے پھر انسان حیوانیات اختیار کر لیتا ہے، بلکہ گراوٹ میں حیوانوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے، بدتر ہو جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت انسان میں اعمال کی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس عقیدے کی روح یہ ہے کہ تمام کے تمام اعمال اللہ کی نظر میں ہیں اور وہ محفوظ ہیں۔ اس کے تمام اعمال قیامت کے روز دکھائے جائیں گے۔ صرف یہ یقین رکھنا کہ ایک اور زندگی ہے انسانی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا تاکہ وقت یہ کہ اعمال کی باز پرس کا پختہ یقین نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے شفاعت کا تصور جو جواب دہی کی نفی کرتا ہے کو غیر اسلامی قرار دیا، اور شفاعت کے لیے بھی نیک اعمال کو شرط ٹھہرا دیا۔ یہود و نصارہ کے شفاعت کے تصور کو یکسر نفی کرتا ہے۔ یہ عقیدہ دنیاوی زندگی کی بے ثباتی کا احساس پیدا کرتا ہے اور اس زندگی کو بامقصد قرار دیتا ہے۔ اس عقیدے کی روح سے یہ دنیا آزمائش گاہ تو ضرور ہے، مگر مصیبتوں کا گھر نہیں۔ آخرت کی زندگی کی کامیابی و کامرانی کا دار و مدار اسی زندگی کے بامقصد گزرنے پر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ مومنون کے آیت نمبر 115 میں، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ عقیدہ آخرت جہاں انسانی زندگی کو بامقصد قرار دیتا ہے، وہاں وہ اس کے دائمی ہونے کا یقین بھی پیدا کرتا ہے۔ یوں انسان کو آخرت کی تیاری کی طرف راغب کرتا ہے اور انسان زندگی کو وقت کے حدود سے آزاد کرتا ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے والا انسان نیکی سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا تو آخرت میں کامیاب قرار دیا جائے گا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول میں کامیاب ہو کر دائمی امن سکون حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں نیک لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ عقیدہ آخرت انسان کو ہر قسم کے گناہوں سے روکتا ہے۔ اعمال بد کی سزا کا خوف ایک ایسا تازیانہ ہے جو اسے بدی سے بچائے رکھتا ہے۔ اگر غضب آخرت کا خوف نہ ہو تو دنیا کا کوئی قانون یا کوئی قوت انسان کو برائی سے نہیں روک سکتی۔ نیک اعمال نیک مقاصد کے حصول کے لیے جرت و حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان جب یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ موت کے ساتھ فنا نہیں ہو جائے گا، اسے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تو یہ یقین اس میں بہادری اور سرفروشی کا جوہر پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور اللہ کے نیک بندے
اپنے زمانے کی بڑی سے بڑی قوت سے بھی خوفزدہ نہیں ہوئے اور شجاعت و بہادری کے ساتھ مشن کی تکمیل کے لیے کوشاں رہے اور آخر کار کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ دنیاوی زندگی میں انسانوں کو مصائب اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت اس میں دنیاوی زندگی کی بے ثباتی اور آخرت کی زندگی کے دوام کا یقین پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑے سے بڑے مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر جب نظر ڈالتے ہیں تو مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بلند ہمتی اور صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمایا وہ اللہ پر کامل یقین اور آخرت پر پختہ ایمان کا نتیجہ تھا۔ دیگر انبیاء بھی اس صفت سے یہ صفت ان میں موجود تھی۔ آخرت کا یقین انسان کو مال و دولت کی سے آزاد کر دیتا ہے، اس لیے وہ اپنی دولت کو اللہ کی رضا کے لیے کی حصول کے لیے اور آخرت میں اجر و ثواب کی خاطر خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ اس لیے اہل ایمان کا یہ شیوہ یہ بیان کیا ہے کہ وہ خوشحالی اور تندرستی دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھی انسانوں کے لیے ایثار کی درخشندہ مثالیں قائم کی ہیں۔ صحابہ کرام کا وصف بھی قرآن مجید نے یہی بیان کیا ہے کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا کچھ اے ڈی پی فرسٹ سیمسٹر اسلامیات کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اب ان کے لیے یہ بیان کرنا ضروری کہ یہ اسلامیات کے عقیدہ اسلام کے سلسلے کا تیسرا دور ہے، تیسرا لیکچر ہے۔ پہلے 2 لیکچر یوٹیوب پر موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔